أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 35ویں نمبر کی آیت یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی انسان اور جنات دونوں کو خطاب فرما رہے ہیں کہ قیامت کے میدان میں دونوں پر جہنم کی آگ اور جہنم کا دھواں برسایا جائے گا. نہ جنات انسان کی مدد کر پائیں گے، نہ انسان جنات کی مدد کر پائیں گے، نہ دنیا کی کوئی طاقت ان کی مدد کر پائے گی. آخر میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سب سے زیادہ خطرناک اور سنگین عذاب اللہ تعالیٰ جن مجرموں کو دیں گے وہ بے نمازی ہوگا، اس لیے کہ بے نمازی کی شکل اللہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. اللہ کے خزانے میں سب سے بدترین، خبیث ترین، منحوس اور کمینہ انسان بے نمازی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا سخت عذاب رکھا ہے. اس لیے بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ انسان جب قبر میں جائے گا تو اس کو کسی اور چیز کا سوال نہیں ہوگا، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ نماز ٹھیک ہے تو آگے کے معاملات ٹھیک ہیں، نماز ٹھیک نہیں ہے تو آگے سارے معاملات گڑبڑی ہیں. اس لیے جو بندے نماز سے کوتاہی کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بڑے خبیث ترین ہیں، بدترین ہیں، اور وہ بندے بڑے منحوس ہوتے ہیں. اس لیے بندے کو صبح اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، رات میں سونے سے پہلے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کو کوتاہی اور غفلت سے بچنا چاہیے. قرآن مجید نے اس کا ایک عجیب سا نقشہ کھینچا ہے کہ جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے. اب ٹھکانے تو دو ہی، تیسرا ٹھکانہ تو ہے نہیں. تو جنتی لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ ہمارا بھائی نظر نہیں آتا، ہمارے خاندان کا بڑا آدمی نظر نہیں آتا، وہ سیاسی لیڈر نظر نہیں آتا، وہ خان صاحب نظر نہیں آتے، وہ دنیا میں مونچھ کے اوپر لیمبو رکھ کر گھومنے والا وہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو بھئی جنت میں نظر نہیں آ تو کہاں ہے؟ تو سارے جنتی مل کر اللہ کے سامنے کیا کریں؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. سارے جنتی مل کر اللہ کے سامنے درخواست رکھیں گے الہ العالمین ہم اس بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں جو دنیا میں ہمارے ساتھ تھا
اور دنیا میں بڑی اس کی عزتیں تھی، آگے پیچھے لوگ اس کے چلا کرتے تھے، اس کے ایک آواز کے اوپر کام ہو جایا کرتا تھا۔ آج وہ جنت میں نظر نہیں آ رہا ہے، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ذرا اس کا منظر تو ہمیں دکھا دے، وہ کہاں ہے، ہم صرف اس کا دیدار تو کر لے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر انہیں کھڑا کر کے جہنم کا دروازہ کھول کر دکھا دیں گے، سارے کے ساری جنتی سوال کریں گے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جنتی اپنے زبان سے کہنے لگ گئے، کیا بات بن گئی، کون سا گھناؤنا جرم کیا، کون سی سازش کر لی کہ تم جہنم کے اندر چل رہے ہو اور ہم تمہیں جنت میں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ ما سلککم فی سقر، کون سی سازش اور کون سا گھناؤنا جرم تمہیں جہنم میں لے آیا۔ سارے کے سارے جہنمی اپنے زبان سے ایک جملہ کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہمارا سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین، اور دوسرا جرم ہمارا یہ تھا کہ اللہ نے بہت کچھ ہمیں عطا فرمایا تھا، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، جو مانگنے آتا تھا اسے جھڑک دیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور تیسرا ہمارا گھناؤنا جرم یہ تھا کہ نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، نمازیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، غریبوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جیسے آج کل آتے ہیں نا تبلیغ والے بھائی، تو ہم دیکھ کر یا تو گھر میں گھسیں گے یا ان کا مذاق اڑائیں گے۔ کون سی اجرت لے رہے ہیں آپ سے بھائی، کون سا آپ کا خزانہ لوٹ کر جا رہے ہیں؟ فرمایا اگر آپ کو نہیں جانا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ نے میرے دل پر مہر لگا دی ہے، اور اگر کوئی ہدایت کے بعد چاہے کافر ہو، مشرک ہو، گندے سے گندا انسان ہو نا، وہ اگر آپ کو اچھی بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو آپ کو سن لینا چاہیے، اس پر عمل کر دینا چاہیے۔ تو سارے کے سارے جہنمی کریں، قالوا لم نک من المصلین، اللہ نے سب سے پہلے ہمارا نام اعمال کھنگالا، کیا نکلا؟ بے نمازی، بے نمازی، بے نمازی۔ بس یہ جرم ہمیں جہنم میں لے کر آیا۔ اب اللہ آگے کو سننا ہی نہیں چاہتا، اب کیا سناؤ گے؟ اللہ جب یہ فرمائیں گے کہ میں تیری شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں، تو پھر آگے بات کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ تو اس لیے جو بندہ نماز پڑھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے اور قبر میں سوتا ہے، اس کو جب سونے کے بعد حدیث میں فرمایا کہ ما یقول فی ھذہ الرجل، فرشتہ جب سوال کرے گا نا تو آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور اس کی قبر سے لے کر مدینہ منورہ تک سارا راستہ کھول دیا جائے گا، اللہ کے رسول کا چہرے انور اس کے سامنے کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما یقول فی ھذہ الرجل، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اگر نماز پڑھتا ہوگا نا کہے گا کہ ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر میں تو اللہ کے رسول کی زیارت ہو رہی ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہوگا نا وہی مجرم پہچانا جائے گا، وہی پہچانا جائے گا، کہے گا ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اللہ اکبر، جیسا یہ کہے گا نا نبی کے بارے میں کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، فوراً دروازہ بند۔ اب جہنم کے فرشتے آ کر کھڑے ہو گئے، اب کوئی ہے بچانے والا؟ کوئی بچانے والا؟ اس دن سوچے گا اور اپنے زبان سے کہے گا، آگے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جب پڑھے گی چاروں طرف سے فرشتے ماریں گے، گرزے لے کر کھڑے رہیں گے، اس کا چہرہ بگاڑ دیں گے، اور اللہ ایسے فرشتے کو مسلط کرے گا جو آنکھوں سے اندھا اور کانوں سے بہرا ہے، کہ تمہاری چیخ اس کے کانوں تک نہ پہنچے، تم کو جو مار پڑی ہے نا، تمہارا چہرہ جو بگڑ گیا ہے نا، تمہارے بدن سے جو خون نکلے گا اس کو نظر نہ آئے،
اس لیے اندھا اور بہرا فرشتہ تم پر مسلط کیا جائے گا. تو بندہ اس وقت کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. الہ العالمین تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دے، تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دے، اب دیکھ لے ایسے اعمال کر کے آؤں گا، ایک منٹ بھی غفلت میں نہیں گزاروں گا. اللہ فرما دے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. اللہ فرما چپ، خاموش ہو جا، اب بولنے کی اجازت نہیں ہے. جو کچھ تھا دنیا میں تھا، اب کچھ ہوگا، تیری کوئی سنوائی نہیں. اگر دنیا میں مرنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھ کر مجھے منوا لیتا، مجھے میرے سامنے آنسو بہا لیتا نا، میں مان لیتا. وہ دنیا تھی جہاں تیرے منوانے کا وقت تھا، اب تو قبر میں کہتا ہے. اور پھر قیامت کے میدان میں اللہ بے نمازی سے پوچھے گا کیوں نماز نہیں پڑھا بھائی؟ اللہ کے سامنے بہانہ کرے گا، جیسے یہاں بہانہ کرتا ہے، یار مزدوری کرتا تھا، دکان میں بیزی تھا، کاروبار تھا، ادھر تھا ادھر تھا. تو وہاں وہی بہانا، وہاں کیا کرے گا پتہ ہے؟ اللہ کے ساتھ اللہ خود قرآن میں نقشہ دیا. میں ساری آیات سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بندہ کیا کیا کہے گا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. الہی میری بدبختی مجھ پر غالب آ گئی، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میری بدبختی مجھ پر غالب آ گئی. مزدوری کرنے والا کہے گا اللہ میں نوکر تھا، میں ملازم تھا، اور میرا سیٹ مجھے نوکری کے اندر رہتے ہوئے نماز کی اجازت نہیں دیتا تھا. اللہ تعالیٰ حضرت بلال کو بلائیں کہ بلال آ جاؤ. بلال سے بڑھ کر بلال کا جو سیٹ تھا نا، جو ظالم، اس سے بڑھ کر تو ظالم تمہارا سیٹ نہیں تھا نا دنیا کے اندر. حضرت بلال کو بلائیں، بلال تم کتنے مظلوم تھے، کتنی سختیاں برداشت کرتے تھے، تمہارے سینے پر پتھر رکھا جاتا تھا، تمہیں تپتی ہوئی ریت کے اوپر گھسیٹا جاتا تھا. اس وقت بھی کہا جاتا کہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دے، تو تم نے چھوڑا تھا؟ بلال کہے گا نہیں چھوڑا تھا. تمہاری مجبوری ختم ہو جائے گی. مالدار کہے گا اللہ دنیا میں بہت بڑا سیٹ تھا نا، تو ٹائم کا ملتا تھا مجھے. اللہ فرمائے بلاؤ عبد الرحمن ابن عوف کو بلاؤ، حضرت عثمان غنی کو بلاؤ. اس سے بڑا مالدار تھا تو دنیا میں. تو ان کی جوتیوں کو جو لگی ہوئی دھول ہے نا، اس کے برابر بھی تیرے پاس دولت نہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو پوچھیں کہ بھائی اتنی دولت تمہارے پاس تھی تو کبھی نماز قضا ہوئی آپ کی؟ بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب یہ حدیث سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا نا کہ میرے امت کے مالدار لوگ 500 سال کے بعد جنت میں داخل ہوں گے. کتنے سال کے بعد؟ 500 سال. 5 سال بعد نہیں، 500 سال کے بعد. جیسے یہ حدیث حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کان میں، اللہ کے رسول کیوں؟ پھر دوسرا جملہ آپ نے فرمایا لنگڑتے ہوئے جنت میں جائیں گے، سیدھے پاؤں چل کر نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول کیوں؟ فرمایا تمہارے پاس جو مال ہے نا، اس کا حساب دیتے 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 500 سال گزر جائیں گے، اور میرے امت کے غریب تو جب تک جنت کی نعمتیں لوٹتے رہیں گے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا پورا قافلہ آ رہا تھا، اونٹوں سے بھرا ہوا لگا ہوا سامان کا. وہ پہنچے، جیسے یہ بات سنی نا، ان کے دل کیا تھے، انہوں نے کیا اپنے دل میں اللہ کے رسول کے باتوں کو جمایا تھا. وہ مدینہ منورہ کے کنارے پر جا کر کھڑے ہو گئے، اور 500 اونٹ میں لدا ہوا سامان آ رہا تھا. 500 اونٹ میں. کہنا بہت آسان ہے، دینے کے وقت میں پتہ چلتا ہے. آج بولیں گے نا کہ بھائی 1 لاکھ روپے میں 2500 روپے زکوٰۃ کے نکالنا ہے، تو ٹھیک ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن جب وہ لاکھوں میں جاتی ہے نا بات، تو یار لاکھ روپے زکوٰۃ، یہ نہیں سوچتا کہ کروڑ روپے میرے پاس ہے، مجھے لاکھ روپے ہی دینا ہے. یہ لاکھ گنے گا، وہ کروڑ نہیں گنے گا. تو اس وقت میں دل گڑبڑی ہوتا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے، ان کے اونٹوں کی پوری قطار لگی تھی. خبردار، فرمایا میرے اونٹ کا پاؤں مدینے کی سرزمین پر نہیں پڑنا چاہیے، سارے کے سارے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. سارے اونٹ سامان سے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. اللہ تعالیٰ مالداروں کو بلائیں گے. کیوں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ اللہ دولت بہت تھی تو نہیں دیا تھا، غفلت غافل تھا.
نماز نہیں پڑھتا تھا، وقت نہیں ملتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو پوچھیں گے بتاؤ تمہاری کبھی نماز قضا ہوئی تھی؟ تمہارے پاس بھی تو بہت دولت تھی نا۔ عثمان غنی کو بلائیں گے، تمہارے پاس بھی بہت دولت تھی، کبھی تمہاری نماز قضا ہوئی تھی؟ کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے، اس لیے سدھر جاؤ۔ اذان کی آواز آتی ہے نا تو یہ مت سمجھو کہ مؤذن بلا رہا ہے، مؤذن تو ایک ذریعہ ہے، تمہیں اللہ بلا رہا ہے۔ اور جو اللہ کی دعوت پر نہ جائے، ایک بار نہیں 5 بار میرا اللہ بلا رہا ہے، اور اس کے نام سے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جیسے اذان کی آواز آ جائے، یہ آیت جمعہ کے لیے ہے لیکن علماء نے سبھی نمازوں کے لیے لکھا ہے، جیسے اذان کی آواز تیرے کان میں پڑ جائے نا، وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کی طرف، اس کے گھر کی طرف نکل جا، یہ حکم دیا۔ یہ بہت باریک نقطے کی بات بھی لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس نے زندگی میں کبھی حرام کا ایک لقمہ بھی کھایا نہیں ہوا، اللہ فرمائیں گے تو حرام کھا کر آیا، اور حرام کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ میں نے حرام نہیں کھایا ہے، میں تو حلال کماتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے اذان سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک جو کاروبار تو نے کیا ہے نا، حلال کیا لیکن وہ حرام ہو گیا تیرے، سمجھ رہے؟ اذان سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک جو کاروبار تو نے کیا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، وہ کاروبار تیرے لیے کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ بندہ نہیں سمجھے گا اس چیز کو، اس لیے حکم دیا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ صحابہ کرام تو انتظار کرتے تھے اذان کی آواز آ جائے کانوں میں، اذان کی آواز کانوں میں آ جائے نا، اس سے پہلے وہ تیار رہتے تھے، دوڑتے تھے مسجدوں کی طرف، گھر کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف، کہ کسی بھی طریقے سے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی نماز ہماری قضا نہ ہونے پائے۔ ایک صحابی کا بڑا دردناک واقعہ ہے، کبھی وقت ملے گا تو لمبا واقعہ ہے۔ وہ صحابی انصاری صحابی تھے، انصاری کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن جب مرے ہیں نا منافق ہو کر مرے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا دھیرے اللہ نے دولت اتنی دی نا کہ مدینہ کی زمین تنگ ہو گئی، وہاں سے آگے وہ بھی تنگ، وہاں سے آگے وہ بھی تنگ، تو دھیرے 2 نماز پڑھتے تھے، پھر جمعہ کی نماز پڑھنے آتے تھے، اس کے بعد وہ بھی چھوڑ دیا، چھوٹ گئی ساری نمازیں۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، منافق ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ تو ایک صحابی کا یہ مرتبہ، اگر وہ نماز چھوڑتا ہے تو منافق ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے، تو میرا آپ کا کیا آنے والا ہے بھائی؟ کچھ آنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اپنے گھر میں نمازوں کی پابندی کرو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا پابند کرو۔ آپ اگر یہ سوچتے ہو کہ میں اکیلا نماز پڑھتا ہوں، میں تو جنتی ہوں، میری بیوی پڑھے نہ پڑھے، میرے بچے پڑھے نہ پڑھے، میری بہن پڑھے نہ پڑھے، میرے اہل و عیال پڑھے نہ پڑھے، فرمایا نہیں، اگر تمہارا گھر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اگر تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ رہے ہو، آپ دو وقت کی تعلیم بھی کر رہے ہو، آپ اشراق بھی پڑھ رہے ہو، آپ تہجد بھی پڑھ رہے ہو، آپ اوابین بھی پڑھ رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، لیکن آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، تو کل قیامت کے میدان میں حضرت جا رہے ہیں جنت میں، بیوی صاحبہ کی حضرت کہاں جنت میں؟ ایسا ہوگا؟ دنیا میں تو ساتھ میں تھے نا، چلیے میرے ساتھ جہنم میں۔ کہا کیوں؟ کہا کھانے میں ایک دن نمک زیادہ ہوا تو چپل اور جوتیوں سے خبر لیا کرتے تھے، آپ نے نماز کے لیے مجھے کبھی نہیں بولا ہے، تو آپ جنت میں، میں جہنم میں؟ ایسا چلیے میرے ساتھ جہنم میں، جانا پڑے گا۔ سب تسبیح بھول جاؤ گے، سب عبادتیں بھول جاؤ گے، اس دن یاد آئے گا کہ کاش کہ میں نے میری بیوی کو نمازی بنایا ہوتا نا، تو بہت اچھی بات تھی۔ سختی کرو، اسلام نے حکم دیا، اگر بیوی نافرمان ہے، ناشیسہ ہے نا، اس کہے گا کہ تیرے ہاتھ کا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تو نماز نہیں پڑھے گی۔ پڑھے گی وہ؟ کیوں نہیں پڑھے گی؟
وہ تھوڑی چاہتے کہ میں اپنے شوہر سے الگ ہو جاؤں یا میرے شوہر کا دل دکھا رہے، عورتوں کے اوپر یہ سختی برتو، جب تک وہ نماز نہیں پڑھے گی اس وقت تک میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، یا پابندی لگاؤ اپنے عورتوں کے اوپر۔ دیکھو پھر کیسے نماز پڑھتے ہو جاتے ہیں پڑھے۔ تو ایک بہت لمبا عنوان ہے اور اس کے اوپر گفتگو کرنا گویا ابھی موقع محل کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لیکن جو ضروری باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے عرض اس لیے کی کہ جہنم کا عذاب سب سے خطرناک عذاب اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دے گا نا، وہ سب سے پہلے بے نمازی کو دے گا۔ قبر میں سب سے پہلے نماز کا سوال، میدان محشر میں سب سے پہلے نماز کا سوال، جہاں جاؤ آخرت کے منزلوں میں اس کا نام اعمال کھول کر دیکھا جائے گا، سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی۔ نماز ٹھیک ہے تو آگے ٹھیک، نماز ٹھیک نہیں ہے آگے سارے معاملات گڑبڑی ہیں۔ اس لیے اللہ سے پکا وعدہ کر لو اور اللہ کو یہ کہہ دو کہ اللہ اگر میں جھکنا بھی نہ چاہوں نا تیرے سامنے، میرے پیشانی کے بال پکڑ کر تو اپنے سامنے مجھے جھکا دے، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ سے کہو، اللہ جھکا دے گا، کیوں نہیں جھکائے گا؟ اللہ اسباب ایسے بنائے گا۔ آپ اگر پکا ارادہ کر لو گے مجھے نماز پڑھنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے اسباب بناتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پنجوکتا اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔